آج کے دن کو پاکستان کا میں دوسرا سیاہ ترین دن کہوں تو یہ غلط نہ ہوگا۔ یقیناً آپ کا دھیان پاکستان کے ایک گزرے سیاہ روز کی طرف کیا ہوگا جو ڈھاکہ میں پلٹن گراؤنڈ میں پیش آیا تھا، جب 90,000 فوجیوں نے جنرل اروڑا کے حضور سرنڈر کیا تھا، اس قوم کا سر نیچا کر دیا تھا، اس قوم کا ناک کاٹ دیا تھا۔ بات بھائی کی بالکل درست ہے جیسے انہوں نے بولا۔ ملک میں اس وقت آئین اور قانون کی نہیں، عاصم لا کی حکمرانی ہے۔ عاصم منیر تاریخ کا ظالم ترین ڈکٹیٹر اور ذہنی مریض ہے۔ اس کے دور میں جتنا ظلم ہوا اس کی مثال نہیں ملتی۔ عاصم منیر اپنی کرسی کے ہوس میں کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس وقت ملک میں صرف ایک شخص عاصم منیر کا حکم چل رہا ہے۔ ہم غلامی قبول کرنے پر موت کو ترجیح دیتے ہیں۔ تحریک انصاف حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں کرے گی۔ مگر کیوں؟ اور کون وہ شخص ہے جو آج کی 27ویں آئینی ترمیم اگر پارلیمنٹ منظور کر دیتی ہے تو وہ پاکستان کا تاریخ کا طاقتور ترین ایک شخص بن جائے گا، جو نہ صرف یہ کہ صدر مملکت سے بھی زیادہ طاقتور ہوگا، جس کو آئین صرف ایوان صدر میں ہوتے ہوئے ہی تحفظ دیتا ہے، بلکہ وہ تا حیات جو ہے ان کو ایک قسم کا مستقبل کے تمام کاموں کے لیے بھی آئینی تحفظ دے دیا گیا ہے۔ وہ کام جو ابھی ہونے ہیں اور معلوم نہیں وہ کام کیا کیا ہوں گے۔ لیکن اس سے پہلے 27ویں ترمیم کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر عاصم منیر صاحب کو سپاہ سالار اعظم بنایا جا رہا ہے، جو کہ بادشاہ معظم کا ہی درجے کے برابر ہی ہوں گے تقریباً، وہ اگر کوئی اور بادشاہ ہے۔ اور اب 27ویں ترمیم اسی فارمولے کے تحت پیپل پارٹی کو بھی کہا جا رہا ہے اور شریف لیگ کو بھی کہا جا رہا ہے، پی ٹی آئی کے ووٹ توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے اگر ضرورت پڑی تو، کہ جناب جو مرضی ہو جائے یہ اپروو کرنا ہے، اور اگر کوئی کمی کوتاہی ہے صوبے مزید بنانے کے اوپر جو ہے وہ کہتے ہیں ہم نہیں بنائیں گے، ٹھیک ہے آپ نہ بنائیں، ابھی 28ویں ترمیم کروا لیں گے یار، کیونکہ اس ترمیم کے تحت عاصم منیر کو، فیلڈ مارشل کو، پورے کا پورا تینوں افواج اس کے اندر کمانڈ دی جا رہی ہیں، اور ایک خوفناک پلان ایک ترتیب دیا جا رہا ہے جی ایچ کیو کے اندر۔ ہمارے ذرائع یہ دعویٰ کرتے ہیں، جس کے اوپر میں ایک اسپیشل انویسٹیگیٹو رپورٹ لے کے آ رہا ہوں، جس سے پورے کے پورے خطے کا امن متاثر ہونے جا رہا ہے، لیکن یہ ان کا پلان ہے اور ہم تک رپورٹ پہنچی ہے، ہمارا فرض ہے آپ تک پہنچائیں، وہ تو ہم آپ تک پہنچائیں گے، لیکن جس طرح آپ کو پچھلے 2 سال میں بتایا بالکل اسی طرح یہ 27ویں ترمیم کر رہے ہیں، اور جو یہ کمی رہ جائے گی ہمارے ذرائع کہتے ہیں کہ جناب وہ 28ویں ترمیم کے اوپر کریں گے۔ تینوں افواج جو ہیں پہلے آئین کے مطابق وزارت دفاع کو اور وفاقی حکومت کو جواب دہ ہوتی تھی۔ ایئر فورس، نیوی، آرمی اپنے اپنے طور پہ۔ ایک انتظامی عہدہ ضرور تھا چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا، جن میں تینوں افواج کی نمائندگی ہوتی تھی، اور تکنیکی اعتبار سے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جو ہیں وہ تینوں افواج کے انتظامی طور پہ سربراہ تھے، مگر عملی طور پہ چیف آف آرمی سٹاف ہمیشہ سے جو ہے وہ حاوی رہے ہیں۔ تو ایک تکنیکی گیپ تھا، ایک خلا تھا کہ جب جنگ ہوتی ہے جیسا کہ ابھی بھارت کے ساتھ ہوئی تھی تو اس وقت کمانڈ کون کرے گا۔ بھارت میں تو یہ خلا نہیں ہے، وہاں پہ تو وزیر دفاع ایئر فورس کو احکامات دیتا ہے، نیوی کو احکامات دیتا ہے، آرمی کو احکامات دیتا ہے، ان تینوں کو اکٹھا کر کے ان تینوں کے مشاورت سے فیصلے وفاقی حکومت اور وزیر دفاع کرتا ہے، مگر پاکستان میں ایسا ہو نہیں رہا تھا، جس کی وجہ سے یہ خلا محسوس کیا گیا، اور اسی لیے ہم نے دیکھا کہ اب آرٹیکل 243 میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا جو فورم تھا اس کو ختم کر دیا ہے، یعنی کہ 27 نومبر کے بعد چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا جو فورم ہے وہ نہیں رہے گا، اس کی جگہ ایک نیا عہدہ متعارف کرایا گیا ہے، اور وہ ہے چیف آف ڈیفنس سٹاف۔ چیف آف ڈیفنس سٹاف جو ہے وہ تینوں افواج کا ایک انتظامی سربراہ ہوگا، اور آئین میں 243 کے اندر یہ لکھ دیا گیا ہے کہ جو بری افواج کا سربراہ ہوگا، جو آرمی چیف ہوگا، وہی تینوں افواج کا انتظامی سربراہ ہوگا، یعنی جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا فورم ختم ہو گیا، اور جو آرمی چیف ہے اب وہ ایئر فورس کا بھی باس ہے، نیوی کا بھی باس ہوگا، اور آرمی کا تو وہ پہلے ہے ہی۔ اس کے علاوہ جو اس میں ایک دلچسپ بات یہ ہوئی ہے کہ جو فیلڈ مارشل کا عہدہ ہے، اس آئین کے اندر یہ پہلی بار وضاحت کر دی گئی ہے کہ جو آرمی ہے، ایئر فورس ہے اور نیوی، ان تینوں شعبوں کے اپنے اپنے فیلڈ مارشل ہوتے ہیں، جیسے آرمی کا فیلڈ مارشل ہے، ایئر فورس کا مارشل ہے، اور نیوی کا ایڈمرل ہوتا ہے، جو کہ تینوں برابر ہوتے ہیں۔ پاکستان میں فی الحال تو صرف
آرمی کا جو ہے فیلڈ مارشل کا عہدہ دیا گیا ہے جو موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو دیا گیا ہے، مگر ایئر فورس اور نیوی میں ابھی کوئی مارشل لیول کا عہدہ نہیں ہے یا ایڈمرل کا عہدہ نہیں ہے۔ مگر اس 27ویں آئینی ترمیم کے اندر ان تینوں عہدوں کو اکنالج کیا گیا ہے کہ تینوں عہدے یہ الگ الگ ہیں، اور ان عہدوں کو اکنالج کرتے ہوئے آئین میں یہ قرار دے دیا گیا ہے کہ جو ایئر مارشل، فیلڈ مارشل یا ایڈمرل ہوں گے وہ تاحیات اپنے عہدے پہ قائم رہیں گے، تاحیات، اور ان کا وہ رینک بھی پہن سکیں گے اور وہ اپنا رینک جو ہے استعمال بھی کر سکیں گے، اور ان کے لیے حکومت اگر وہ اپنے ایئر فورس، نیوی اور آرمی سے اپنے عہدوں سے ریٹائر بھی ہو جاتے ہیں تو بھی حکومت ان کو کوئی نہ کوئی ذمہ داری دے سکتی ہے۔ تو وہ کیا ہیں ساری چیزیں، وہ اب ہم آپ کو تفصیل میں جا کے بتاتے ہیں۔ اب آرٹیکل 243 میں ایک تو وفاقی حکومت کا کمانڈ اینڈ کنٹرول کی جو شک تھی، ذیلی شک 1، وہ برقرار رکھی گئی ہے۔ یہ تسلیم کیا گیا ہے کہ جو وفاقی حکومت ہوگی وہ افواج پاکستان کے کمانڈ اور کنٹرول اپنے پاس رکھے گی، مگر اس کے ساتھ ہی ایک پورا نئی شک پھر شامل کر دی گئی ہے، اور آرٹیکل 243 کا جو ذیلی شک 4 تھی وہ ذیلی شک 4 مکمل طور پہ بدل دی گئی ہے۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو صدر پاکستان ہیں وہ وزیر اعظم کے مشورے پر چیف آف آرمی سٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز، یہ نیا عہدہ جو ہے چیف آف ڈیفنس فورسز، یہ دونوں ایک ہی شخص میں ہوں گے، چیف آف آرمی سٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز، اور اس کی تعیناتی صدر مملکت جو ہے وزیر اعظم کے مشورے سے کریں گے۔ تو ایک چیز واضح ہو گئی ہے کہ جو بھی آرمی چیف ہوگا وہ تینوں فورسز کا سربراہ ہوگا، یعنی چیف آف ڈیفنس فورسز، CDF۔ تو CDF یہ آئین میں لکھ دیا گیا ہے کہ جو بھی آرمی چیف ہوگا، پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کا جو عہدہ تھا اس میں کبھی ماضی میں ایئر فورس کا بھی بندہ آ جاتا تھا اور پھر نیوی کا بھی اس میں چانس رہتا تھا، مگر اب یہ آئین میں لکھ دیا گیا ہے کہ تینوں فورسز کی سربراہی جو ہے وہ آرمی چیف کریں گے، اور ان کو نیا عہدہ جو نام دیا گیا ہے وہ ہے چیف آف ڈیفنس فورسز۔ پھر اس کے بعد چیف آف نیول سٹاف اور چیف آف ایئر سٹاف، ان کی تعیناتی بھی صدر مملکت جو ہے وزیر اعظم کے مشورے سے کریں گے۔ اب ظاہری بات ہے، اب آئین کے تحت تو صدر مملکت وزیر اعظم کے مشورے سے نیوی اور ایئر فورس چیفز کی تعیناتی کریں گے، مگر عملی طور پہ جو چیف آف ڈیفنس سٹاف ہوگا، جو ان تینوں فورسز کا سربراہ ہوگا، عملی طور پہ اس کا مشورہ بھی حاوی ہوگا۔ آئین میں تو نہیں لکھا کہ چیف آف ڈیفنس سٹاف کے مشورے پہ ایئر چیف اور نیول چیف اپوائنٹ ہوں گے، مگر عملی طور پہ جب انتظامی سربراہ بنا دیا گیا ہے ایئر فورس اور نیوی اور آرمی کا، تینوں کا چیف آف ڈیفنس سٹاف کو، تو آبویسلی ان عہدوں پہ تعیناتی کے لیے چیف آف ڈیفنس سٹاف کا جو مشورہ ہے وہ بھی عملی طور پہ کارآمد ہوگا۔ پھر آگے جا کے اس میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ جو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا آفس جو ہے وہ اب 27 نومبر سے وہ ختم ہو جائے گا، اور پھر وزیر اعظم کی سفارش کے اوپر جو کہ آرمی چیف ہے، جو کہ ابھی اس وقت چیف آف ڈیفنس فورسز بھی ہیں، ان کے مشورے سے ایک کمانڈر آف نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ بھی تعینات کیے جائیں گے، اور یہ جو کمانڈر ہیں نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کے، یہ پاک فوج سے لیا جائے گا۔ نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ، اب یہ اسٹریٹجک کمانڈ کیا ہوتی ہے؟ اسٹریٹجک کمانڈ جو ہے وہ یہی ہے کہ جو کہ ایئر فورس اور نیوی کے جو ہتھیار ہیں، جو میزائلز ہیں، جو ایٹمی اثاثے ہیں، ہمارے ایٹمی ہتھیار ہیں، وہ ظاہری بات ہے ایئر فورس بھی ان کو میزائلز کو یوز کرتی ہے، نیوی بھی کر سکتی ہے، آرمی تو ان کے پاس ہوتے ہیں، تو ان کے لیے ایک ایٹمی جو میزائل ہیں، جو اسٹریٹجک کمانڈ ہے، جیسے اسٹریٹجک پلان ڈویژن آلریڈی کام کر رہا ہے، اب اس ایک نیا آئینی عہدہ کریٹ کر دیا گیا ہے کہ جو نیشنل اسٹریٹجک پلان ہے اس کا ایک کمانڈر تعینات کیا جائے گا۔ اب اس اسٹریٹجک کمانڈر کا یہ جو عہدہ ہے یہ بنیادی طور پہ ایئر فورس اور نیوی اور آرمی تینوں کا ایک کمانڈر ہوگا۔ لگتا یہ ہے
کہ چیف آف ڈیفنس سٹاف کا ایک عہدہ کریٹ کر دیا گیا ہے تینوں فورسز کے لیے، اور یہ جو اسٹریٹجک کمانڈر ہوگا نیشنل، یہ جو ہے کمانڈر آف نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ آرمی سے جو لیا جائے گا، عملی طور پہ یہ جو ہے آرمی کو بھی رن کر رہا ہوگا، ایئر فورس اور نیوی کو بھی۔ ایک قسم کا یہ آرمی چیف کا اور چیف آف ڈیفنس فورسز کا ایک قسم کا ایک سیکنڈ ان کمانڈ ہوگا کہ جو کہ تینوں فورسز کو ڈیل کرے گا۔ تکنیکی اعتبار سے یہ بڑا اہم عہدہ ہے، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے، ایٹمی ہتھیاروں کے اندر اتنی جدید ٹرینڈ آ گئے ہیں کہ وہ ایئر فورس، نیوی اور آرمی تینوں کے لیے وہ ویپنری جو ہے وہ ڈپلوائے کرنا اور ضروری ہے، تو اس کے لیے تینوں کے لیے ایک اسٹریٹجک کمانڈ بنانا اس میں کوئی شک نہیں ہے، ضروری ہے۔ یہاں تک تو بات سمجھ آتی ہے۔ اب آگے چلتے ہیں کہ جو وفاقی حکومت ہے، جب کسی بھی افواج پاکستان کے رکن کو ممبر آف آرم فورسز کسی بھی، یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ ممبر آف آرم فورسز میں یہ نہیں لکھا کہ یہ جو فیلڈ مارشل ہے وہ آرمی چیف ہی بن سکتا ہے یا ایئر چیف ہی بن سکتا ہے یا نیوی کا چیف ہی بن سکتا ہے، نہیں، اس میں لکھا ہے اینی ممبر آف آرم فورسز۔ اگر کسی کو فیلڈ مارشل کا عہدہ فیڈرل گورنمنٹ دیتی ہے، اور وہ ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، تو پھر یہ جو آفیسر ہے وہ اپنا فیلڈ مارشل کا جو رینک ہے اور جو اس کی مراعات ہیں وہ تاحیات ہوں گی۔ یہ ایک بڑی نئی بات ہے کہ فیلڈ مارشل کا جو رینک ہے اور جو مراعات ہیں وہ تاحیات ہوں گی۔ اچھا، وہ کیونکہ یہ ایک اعزاز ہے، اور obviously یہ اعزاز جو ہے تکنیکی اعتبار سے قومی ہیروز کو دیا جاتا ہے، ممبر آف آرم فورسز میں سے، جو ایئر فورس کا جو ہے وہ مارشل ہو سکتے ہیں، نیوی کے ایڈمرل ہو سکتے ہیں، اور آرمی کے فیلڈ مارشل، تو ان کو تاحیات اور وہ وردی پہن سکیں گے، یعنی کہ وہ چاہے 80 سال کے ہو جائیں، 90 سال، 100 سال کے ہو جائیں گے، وہ وردی پہن سکیں گے۔ اچھا، یہ تو ہو گیا کہ وہ ساری عمر کے لیے ان کو وہ پریولیجز حاصل ہوں گے۔ اور پھر آگے جا کے اس 27ویں ترمیم میں تجویز کی گئی ہے کہ جو فیلڈ مارشل ہے اور جو مارشل آف دا ایئر فورس ہیں اور جو ایڈمرل آف دا فلیٹ ہے، یہ تینوں ایک جیسے رینک ہیں، کیونکہ وہ قومی ہیروز ہیں، ان کو ان کے اس فیلڈ مارشل یا مارشل آف دا ایئر فورس اور ایڈمرل کے عہدوں سے تاحیات نہیں ہٹایا جا سکے گا۔ اس میں واضح طور پہ لکھا ہے، تاہم ایک صورت میں ان کو ہٹایا جا سکے گا، اور وہ صورت کیا ہے کہ ان کو صدر پاکستان کی طرح امپیچ کیا جائے، جیسے صدر پاکستان کو ایوان صدر میں ہوتے ہوئے ان کے عہدے سے کوئی پارلیمنٹ ایسے سادہ اکثریت سے نہیں نکال سکتی، کہ جیسے وزیر اعظم اگر سادہ اکثریت کھو دیتا ہے تو وہ وزیر اعظم گھر چلا جاتا ہے، مگر صدر پاکستان کو ہٹانے کے لیے 2/3 اکثریت، یعنی اتنی ہی اکثریت چاہیے جتنی کہ آئین میں ترمیم کرنے کے لیے اکثریت چاہیے۔ تو اسی طرح جو فیلڈ مارشل ہیں، جو ایڈمرل ہیں، اور جو کہ مارشل آف دا ایئر فورس ہے، اس کو اس کے رینک سے ہٹانے کے لیے، جو کہ تاحیات رینک ہوگا، پارلیمنٹ کو 2/3 اکثریت سے ایک قرارداد منظور کرنی پڑے گی، جیسے صدر مملکت کو ہٹاتے ہیں۔ اس کا پورا پروسیس وہی ہے جو ایوان صدر میں جو ہے صدر مملکت کو ہٹانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی امپیچمنٹ، یعنی کہ فیلڈ مارشل اور ایڈمرل کی امپیچ کر کے اس سے وردی لی جا سکے گی، اس سے رینک چھینا جا سکے گا، مراد چھینی جا سکیں گی، ورنہ وہ تاحیات رہیں گے۔ اور پاکستان کے آئین میں یہ واحد ایئر مارشل کا عہدہ ہوگا کہ جن کو ساری زندگی کے لیے اب استثناء مل گیا ہے، اور جب تک ایئر مارشل ہیں، اور ایئر مارشل کا عہدہ جو ہے صرف آئین میں 2/3 اکثریت کے ساتھ جو ہے امپیچمنٹ کے ذریعے ہی واپس لیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور مشرف کے تو ماضی کے جرائم پہ ان کے خلاف کارروائی ہوئی تھی، مگر یہاں پہ یہ جو استثناء ہے یہ تاحیات ہے، اور مستقبل میں بھی جو بھی معاملات ہوتے ہیں، جو بھی کام ہوتے ہیں، اس کے لیے بھی جو ہے ایڈمرل ہو گیا یا مارشل ہو گیا یا فیلڈ مارشل ہو گیا، ان کو ساری عمر کا ایک قسم کا استثناء دے دیا گیا ہے۔ اب آگے کیا ہوگا، یہ ایک بڑی دلچسپ سچویشن ہے۔ بظاہر یہ جو استثناء ہے یہ نہ تو وزیر اعظم کو حاصل ہے، نہ صدر مملکت کو حاصل ہے، مگر یہ ایک ایسا استثناء ہے کہ جس سے سچی بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ مزید طاقتور ہوگی، اور پارلیمنٹ نے بظاہر اپنے ہاتھ کاٹ کے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے کر دیے ہیں، اگر یہ تجویز 27ویں آئینی ترمیم منظور ہو جاتی ہے۔